جی اگر بات کی جائے تو حج اور عمرہ کی، تو سب سے پہلے عمرہ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ عمرہ کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے اگر تھوڑا سا بتا دوں میں، تو جو سینٹر میں ہے وہ مسجد الحرام ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ اس کے نیچے کی طرف مستجاب ہے، اس کے اوپر کی طرف حتیم ہے، اور اس کی رائٹ جانب میں وہ حجر اسود ہے، اور اس کی اوپر والے کونے پر ہے وہ ہے ذات العرق یا رکن عراقی بولا جاتا ہے اس کو، اور لیفٹ سائڈ پر جو ٹاپ پر ہے اس کو بولتے ہیں رکن یمنی یا جرفہ بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے نیچے کی طرف ذوالحلیفہ کا مقام ہے، پھر اس کے جو ہے لیفٹ باٹم پر جو ہے وہ رکن یمنی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو استسلام سے مراد یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا، اور جو رکن یمنی ہے اس کا استسلام بھی مستحب ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو جو 5 پوائنٹ ہیں، یلملم، پھر اس کے بعد ذات العرق، پھر اس کے بعد قرن المنازل، پھر اس کے بعد جرفہ اور ذوالحلیفہ، یہ 5 پوائنٹ ہیں، یہ 5 جگہیں ہیں، ان کو میقات بولا جاتا ہے۔ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر احرام باندھنا لازمی اور ملزوم ہو جاتا ہے، اور یہ 5 جگہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہیں، یعنی پوری دنیا سے جہاں سے بھی لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں تو ان جگہ پر آ کر ان لوگوں کو احرام باندھنا لازمی ہے۔ اگر میں ایشیا کی بات کروں تو ایشیا کے لیے، ایشیا سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے کے لیے، ان کے لیے جو میقات کا پوائنٹ ہے وہ یلملم ہے۔ یلملم کا خانہ کعبہ سے 54 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن جب جہاز ہے یا ایئرپلین ہے وہ ادھر یلملم کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یلملم کا مقام آ چکا ہے، تو لہٰذا آپ احرام باندھ لیجئے، اور یلملم سے ہی پھر جو ہے تلبیہ کو اور پھر میقات کے مقام سے ہی تلبیہ کو کہنا تلبیہ کا ورد شروع کر دیا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس کو تلبیہ بولتے ہیں، تو اس کا ورد شروع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو آتے ہیں لوگ نجد سے اور بحرین سے آتے ہیں، ان کے لیے جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے۔ پھر اسی طرح سے جو عراق کی طرف سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ذات العرق ہے، اور اسی طرح سے جو لوگ شام کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے جرفہ کا مقام ہے، اور جو مدینہ کی طرف سے عمرہ کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے جو میقات کی پوائنٹ ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھا تھا۔ پھر اگر بات کی جائے تو عمرہ سٹارٹ کس ہوتا ہے، جی حجر اسود کی دائیں جانب سے عمرہ سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور طواف کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ جو پہلے 4 چکر ہیں وہ اکڑ کر لگائے جاتے ہیں، جس کو رمل بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 3 چکر ہیں وہ سادگی سے لگائے جاتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلاتے اس میں۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ تو اس طرح سے 7 چکر پورے کر کے پھر ہے جی 7 چکر لگا کر، اور پھر مقام ابراہیم پر جا کر 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، اور جو پہلا طواف ہوتا ہے اس کو طواف افاض، طواف زیارہ اور طواف وقوف بولا جاتا ہے۔ جو پہلا طواف ہے اس کو طواف قدوم، طواف افاض یا طواف زیارہ بولا جاتا ہے، اور جو آخری طواف ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں طواف الوداع۔ پھر اس طرح سے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ازدباغ کا ہے۔ ازدباغ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب احرام باندھا جاتا ہے تو مرد کا جو ایک کاندھا ہے وہ ننگا ہوتا ہے، اور احرام کیا ہے، 2 انسلے کپڑے ہیں مرد کے لیے، اور عورتوں کے لیے جو ان کے کامن کپڑے ہوتے ہیں وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کمپلیٹ عمرہ کرنے کے بعد پھر حلق اور قصر کی جاتی ہے۔ حلق سے مراد ہے کہ سر کا پورا منڈوا دینا، اور قصر سے مراد ہے کہ سر کے کچھ بال کٹوا دینا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حلق کرے اس پر اللہ پاک کی 3 رحمتیں، اور جو قصر کرتا ہے اس کے لیے اللہ پاک کی 1 رحمت ہے، لیکن بہرحال دونوں جائز ہیں۔ اور عورت کے لیے نہ تو حلق ہے نہ قصر ہے، بلکہ عورت جو 1 انچ تک کی جو ہے وہ بال اپنے کاٹ سکتی ہے۔ پھر سعی ہے، یہ سعی سے مراد یہ ہے کہ کوہ صفا اور کوہ مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں، اور یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنت ہے اس کو تازہ کیا جاتا ہے۔ جی الملتزم ڈسٹینس بٹوین حجر اسود اینڈ ڈور آف خانہ کعبہ، اس کو الملتزم بولتے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں تو
حتیم ہے۔ حتیم خانہ کعبہ کا پارٹ تو ہے، لیکن یہ حتیم وہ جگہ ہے، یہ کنسٹرکٹ نہیں کی گئی، یہ ویسے ہی کھلی جگہ ہے، اور لیکن یہ خانہ کعبہ کا پارٹ ضرور ہے۔ اور ہے جی احرام کی حالت میں کچھ کام ہیں جن سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں سر کو کور نہیں کرنا، پھر اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، اور احرام کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اگر ان سے جو ممنوع کام ہیں، اگر ان سے کسی کام کو بھی کر دیا تو پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کا کفارہ ہے قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ تھا عمرہ کا طریقہ۔ اور حج کا طریقہ ہے۔ حج کا طریقہ صرف تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ یہ ہے کہ حج کا جو ڈیوریشن ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ہے، یہ ڈیوریشن ہے حج کا۔ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ بولا جاتا ہے، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ بولا جاتا ہے، 10 ذی الحج کو یوم نحر بولا جاتا ہے، اور 11، 12، 13 ذی الحج کو ایام تشریق بولا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ احرام باندھ کر مینا کی طرف مینا میں جایا جاتا ہے 8 ذی الحج کو، اور ادھر جا کر اپنی 5 نمازیں کمپلیٹ کی جاتی ہیں، اور اس میں 2 نمازیں یا تو جمع التقدیم کی جاتی ہیں یا جمع الآخر کی جاتی ہیں۔ جمع التقدیم سے مراد یہ ہے کہ آپ ظہر کے ٹائم ہی عصر کی نماز پڑھ لیں گے، یہ آپ کی جمع التقدیم ہو جائے گی، یعنی پہلے۔ اور جمع الآخر سے مراد یہ ہے کہ آپ مغرب کی جو نماز ہے وہ عشاء کے ٹائم پڑھیں گے، مغرب اور عشاء کو ملا کر یہ جمع الآخر ہے، یعنی بعد میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے جی جو مینا ہے وہ حجر اسود ہے، حجر اسود سے مینا کا فاصلہ 8 کلومیٹر کا ہے۔ پھر مینا سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مزدلفہ ہے، اور اس کو مشعر الاحرام ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات مقام عرفات ہے۔ تو 8 ذی الحج میں اپنی 5 نمازیں مینا کے مقام پہ پوری کر کے ڈائریکٹ مقام عرفات کی طرف جایا جاتا ہے، اور مقام عرفات میں جا کر 9 ذی الحج کو ادھر مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جبل رحمت، اس پہاڑ پر چڑھ کے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن آج کل کرنٹلی جو ہے ادھر مسجد نمرہ ہے، اور مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحج کو ادھر سے نکلا جاتا ہے مغرب کے بعد، یعنی 10 ذی الحج کی جو رات ہے وہ مزدلفہ ویلی میں گزاری جاتی ہے۔ رات میں آ کر پھر مزدلفہ ویلی سے کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں، 49 کنکریاں اکٹھی کرنا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد صبح 10 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ مینا کی طرف آیا جاتا ہے، اور مینا میں آ کر 10 ذی الحج کو قربانی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حلق اور قصر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی ادھر منا میں 3 جمرات ہیں، ایک بڑا جمرات ہے اور 2 چھوٹے جمرات ہیں، اور 10 ذی الحج کو ایک بڑے جمرات کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 11، 12 اور 13 ادھر ان کو یوم تشریق کہا جاتا ہے، اور یہ مینا میں ہی گزارے جاتے ہیں۔ اور پھر زوال کے بعد جو 2 چھوٹے شیطان ہیں ان کو 3 دن 7 کنکریاں مار کر 49 کنکریاں پوری کی جاتی ہیں۔ پھر اگر بات کی جائے تو جو رکن اعظم ہے حج کا وہ وقوف عرفہ ہی ہے، وقوف عرفہ، اور جو طواف الوداع ہے یہ کرنا لازمی ہے۔ اگر یہ 2 نہ کریں گے تو یہ حج کے بہت امپورٹنٹ رکن ہیں۔ اگر وقوف عرفہ اور جو ہے طواف الوداع نہ کیا جائے تو اس سے حج نہیں ہوگا، اور ان کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے تو حج کتنی قسم کا ہے، حج کے 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج فرات۔ حج قران ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حج فرمایا تھا۔ حج قران سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی فرمایا اور حج بھی کر لیا، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حج فرات یہ ہے کہ صرف اور صرف آئے، عمرہ وہ احرام باندھا اور حج کیا اور یہ چلے گئے، اور یہ ہے جی حج فرات۔ اور جو حج تمتع ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ احرام باندھا، اس کے لیے حج کیا، اور بعد میں ہے جی دوبارہ سے احرام چینج کیا، یعنی کہ حج اور عمرہ کرنا ہے لیکن دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ احرام پہننے ہیں، ایک احرام میں نہیں کرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ یہ حج کی 3 اقسام تھیں۔
اور جو حج ہے اور حج فرض ہوا ہے وہ 10 ہجری میں 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اور 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا ہے۔ یعنی 8 ذی الحج میں مینا میں قیام کرنا ہے یوم ترویہ، پھر مینا سے ڈائریکٹ جاتے ہیں یوم عرفات میں، اور یوم عرفات میں 9 ذی الحج کا دن گزار کے ادھر خطبہ حج سن کے پھر ادھر سے شام میں مغرب کی نماز پڑھ کے مزدلفہ میں آیا جاتا ہے مشعر الاحرام میں، ادھر 10 ذی الحج کی رات گزار کے پھر صبح دوبارہ چلا جاتے ہیں مینا میں، اور نون سے مینا ہے اور نون سے جبل نور، تو مینا میں جبل نور ہے جبکہ عرفات میں جبل رحمت ہے۔